بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم respected viewers. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی وتھ ایس ایچ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے ڈیریویٹیو میننگ آف ایجوکیشن کو ڈسکس کیا تھا. چیپٹر ہم فرسٹ پڑھ رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن. تو جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس کے ہم نے ڈیریویٹیو میننگ آف ایجوکیشن کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے. ایجوکیشن کو ڈفرینٹ اسکالرز جو ہیں انہوں نے اس کو کیسے بیان کیا ہے, اس کی کیسے ڈیفینیشن کی ہے. تو جو انسان ہے دوسرے انسان سے مختلف ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنے ویوز ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو ایجوکیشن کو ڈیفائن کیا ہے مختلف اسکالرز نے, انہوں نے اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے ویوز دیے ہیں. تو اس لیکچر میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے ایجوکیشن کو کیا بتایا ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گریک اسکالرز جو ہیں وہ ایجوکیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. نمبر 1 ہے سوکریٹیز. سوکریٹیز نے کیا کہا ہے کہ ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین. دیکھیں سوکریٹیز نے کہا, سقراط نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے, تعلیم جو ہے وہ نیک آدمی پیدا کرنے کا نام ہے. تعلیم جو ہے وہ نیک آدمی پیدا کرتی ہے, یعنی کہ جو کوئی تعلیم حاصل کرے گا اس میں نیکی کا جو عنصر ہے وہ پیدا ہو جائے گا. برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلیڈیٹی وچ آر لیٹنٹ ان دا مائنڈ آف ایوری مین. تو سوکریٹیز کے اکارڈنگ جو انسان کے آفاقی خیالات ہیں جو اس کے مائنڈ میں چھپے ہوئے ہیں ان کو باہر لانا, ان کو ابھارنے کا جو نام ہے وہ تعلیم ہے. جیسے دیکھیں بچہ ایک اسکول جاتا ہے, اس کے اندر مختلف قسم کی جو ہیں وہ صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں. تو استاد اور تعلیم کا یہ کام ہے کہ ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالنا, اس کے ان صلاحیتوں کو پالش کرنا. تو سوکریٹیز کے اکارڈنگ ایجوکیشن جو ہے وہ برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلیڈیٹی وچ آر لیٹنٹ ان دا مائنڈ آف ایوری مین. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پلیٹو. تو پلیٹو کہتا ہے کہ کیپیسٹی ٹو فیل پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ. دیکھیں اس نے بڑی گہری سی بات کر دی ہے کہ تعلیم ایجوکیشن کیا ہے کہ ایک بندہ جو خوشی اور غم یا تکلیف کو رائٹ مومنٹ پہ فیل کر سکے, اس کیپیسٹی کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. یعنی کہ اس میں اتنا شعور آ جاتا ہے کہ وہ خوشی کے وقت کو محسوس کرے کہ ہاں اس وقت پہ ہمیں پلیئر محسوس کر لیں, اور جب اس کو دکھ ملے تو اس کو فیل ہو کہ اب مجھے یہ دکھ کا ٹائم ہے, دکھ کی گھڑی ہے. تو پلیٹو نے اس پروسیس کو ایجوکیشن کا نام دیا ہے. ساتھ میں کہا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی, کہ دماغ اور جسم کی جو نشو و نما ہے وہ تعلیم ہے. ایرسٹوٹل, ارسطو کے نزدیک تعلیم کیا ہے؟ کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی, کہ ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ کی جو کریشن ہے وہ تعلیم ہے. اب صحت مند جسم تو
ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے. تو اس میں صحت مند دماغ جو ہے وہ دماغ تعلیم سے ہی صحت مند ہوتا ہے، شعور آتا ہے، تو تب ہی جو ایک دماغ ہے وہ انسان کا نشو و نما پاتا ہے. تو اس کی جو کریشن ہے، کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے sound body. Education is a process of training man to fulfill his aim by exercising all faculties to fullest extent as a member of society. تو نیکسٹ میں یہ کیا کہتا ہے کہ تعلیم ایک عمل ہے جو انسان کو ٹرین کرتی ہے، اس کی ٹریننگ کرتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتوں کو استعمال کریں ایز اے ممبر آف سوسائٹی، بحیثیت ایک کسی معاشرے کا ممبر یا فرد ہونے کی حیثیت سے. تو یہ صرف کوئی پڑھنے لکھنے کا کام نہیں ہے، کہ بس ایک کتاب ہے وہ اٹھا لی اور پڑھ لی. ایجوکیشن تعلیم ہے ایک عمل، پورا ایک عمل ہے کہ انسان کو جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ اس کے لیے بھرپور محنت کرے، اپنی پوری صلاحیتیں جو ہیں وہ لگا دے بحیثیت ایک معاشرے کا فرد ہونے کے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویسٹرن اسکالرز. تو جان ڈوئی کیا کہتا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹیز ان دا انڈیویژول وچ انیبل ہم ٹو کنٹرول ہز انوائرمنٹ اینڈ فلفل ہز رسپانسبلٹیز. دیکھیے اب جان ڈوئی نے یہاں پہ رسپانسبلٹیز کی بات بھی کر دی ہے کہ پڑھا لکھا جو انسان ہے، جو تعلیم ہے، وہ ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹی ان دا انڈیویژول، کہ ایک انسان میں، ایک فرد میں جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کی نشو و نما کا نام ہے تعلیم. اور پھر کیا ہوتا ہے وچ انیبل ہم ٹو کنٹرول ہز انوائرمنٹ اینڈ فلفل ہز رسپانسبلٹیز. تعلیم کے نتیجے میں جو انڈیویژول اپنی کیپیسٹیز کو ڈیولپ کرتا ہے، پھر وہ ان کو استعمال کرتا ہے، وہ صلاحیتیں، وہ کیپیسٹیز اس کو کس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ماحول کو کنٹرول کر سکے. اینڈ فلفل ہز رسپانسبلٹیز، ماحول کو کنٹرول کر سکے کا مطلب کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، اور اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں، اپنے جو فرائض ہیں ان کو پوری طرح نبھا سکے. Education is a social process. It is not a preparation for life, but it is life itself. تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے اور وہ زندگی کی تیاری کے لیے نہیں ہے، but is life itself. وہ بذات خود ایک زندگی ہے. تعلیم بذات خود زندگی ہے، اور اسی تعلیم کے عمل میں انسان کی پوری زندگی چھپی ہوئی ہے. پیسٹالوجی کے نزدیک ایجوکیشن کیا ہے؟ ایکٹیویٹی آف انٹیگریٹڈ اینڈ گریجول ڈیولپمنٹ آف انڈیویژول ایبلٹیز. یعنی کہ پیسٹالوجی کے نزدیک تعلیم ایک ایسی سرگرمی ہے جو مربوط اور بتدریج انٹیگریٹڈ اینڈ گریجول ڈیولپمنٹ آف انڈیویژول ایبلٹیز، کسی بھی ایک فرد کی جو صلاحیتیں ہیں اس کی مربوط اور بتدریج ڈیولپمنٹ. یعنی کہ دیکھیں جو انسان کے اندر کی صلاحیتیں ہیں وہ ایک دم سے ان کی نشو و نما نہیں ہو جائے گی، مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں ایک کے بعد ایک، اور گریجول یعنی کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کی نشو و نما ہوتی ہے. اس کا نام تعلیم ہے. جیسے ہم ایک بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، پہلے وہ
پلے گروپ میں جائے گا، پھر وہ نرسری میں جائے گا، پھر وہ پریپ میں جائے گا، پھر KG میں جائے گا، تو جیسے جیسے اس کے سٹیپ بڑھتے جاتے ہیں اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کے سامنے آتی جاتی ہیں اور مربوط ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لنک ہے۔ روسو، پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف چائلڈ انڈیویژولی ان نیچرل انوائرمنٹ۔ دیکھیں روسو جو ہے وہ نیچرلزم کا بانی ہے، تو اس نے جو بات کی ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ پہ زور دیا گیا ہے۔ پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف چائلڈ انڈیویژولی، اور وہ انڈیویژویلٹی پہ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ خاص ہے۔ تعلیم نشو و نما کا عمل ہے، بچے کی نشو و نما کا انفرادی طور پہ۔ ان نیچرل انوائرمنٹ، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے نیچرلی، یعنی کہ نیچرلزم میں وہ یہ کیا کہتا ہے کہ بچے کو آپ آزاد چھوڑ دیں، وہ کھیل سے سیکھے گا، ماحول سے سیکھے گا، نیچرل انوائرمنٹ سے سیکھے گا، نیچرل چیزوں سے سیکھے گا۔ تو روسو نے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن میں ہی نیچرل انوائرمنٹ پہ فوکس کیا ہے، اور یہ اس نے کیا کہا ہے کہ یہ بچے کی نشو و نما کا عمل ہے۔ نیکسٹ دیکھیں ہم مسلم اسکالرس۔ تو مسلم اسکالر جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو مذہب ہے وہ خدا کی وحدانیت اور مطلب کہ اسلامی جو کلچر ہے، مسلم اسکالرس کی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن میں آپ کو اسلامی کلچر جو ہے وہ نمایاں نظر آئے گا۔ سب سے پہلے ہے غزالی۔ According to Ghazali, education is a process which develops obedience to God۔ تو دیکھیں غزالی نے پہلی بات ہی یہ کہہ دی ہے کہ ایجوکیشن از اے پروسیس، ایک ایسا عمل ہے which develops obedience to God، جو خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اوبیڈینس پیدا کرتا ہے ہمارے اندر۔ یعنی کہ ایک باشعور تعلیم یافتہ انسان جو ہے کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا جائے گا، اس میں شعور آتا جائے گا، اس کو خدا کی پہچان ہوتی جائے گی۔ نیکسٹ ہے ابن خلدون۔ پروسیس وچ ہیلپس ان ایکسپلورنگ دا ٹروتھ تھرو انسائٹ تھنکنگ اینڈ سبجیکشن ٹو گاڈ، کہ تعلیم ایک عمل ہے جو انسان کی مدد کرتا ہے ایکسپلورنگ دا ٹروتھ، سچ کو جاننے کے لیے، سچ کو ایکسپلور کرنے کے لیے، تھرو انسائٹ تھنکنگ اینڈ سبجیکشن ٹو گاڈ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا ہے کہ چیزوں کو دریافت کرو، کھوج لگاؤ۔ تو سچائی کو تلاش کرنا، سچائی کی کھوج لگانا ہی تعلیم ہے۔ سر سید احمد خان۔ ایجوکیشن از اے پروسیس آف پالشنگ capabilities of individual and equipping him with salable skills, resultantly providing the society positive and productive citizen۔ سر سید احمد خان اب کیا کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی فرد کی صلاحیتوں کو پالش کرتا ہے، ان کو نکھارتا ہے، اینڈ equipping him with salable skills، اور اس کو قابل فروخت ہنر دیتا ہے، resultantly providing the society positive and productive citizen، جو اس کو مثبت سوسائٹی کا ممبر بناتا ہے اور پروڈکٹیو سٹیزن اور کرامت شہری بناتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں 3-4 باتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں کہ ایک تو ایجوکیشن جو ہے ایسا عمل ہے
جو کیپیبلٹیز کو پالش کرتا ہے، جو کسی کی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے۔ اور ساتھ دوسری بات کیا ہے، ایکوپنگ ہم ود سیلیبل اسکلز، اور اس کو قابل فروخت ہنر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں ایک سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کریں، جو بھی آپ ہنر حاصل کریں، ایٹ لیسٹ آپ اس سے اپنی روزی کما سکیں۔ تو وہ کیا رزلٹ کیا دیتا ہے، سوسائٹی کو ایک پازیٹیو ممبر دیتا ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیو ممبر ہے۔ جب اس کی صلاحیتیں نکھر جائیں گی، جب اس کی سوچ مثبت ہو جائے گی، تو وہ ایک پازیٹیو تھنکر بن جائے گا اینڈ پروڈکٹیو سٹیزن۔ اور جب اس کے بعد سیلیبل اسکلز ہوں گے، اس کے پاس قابل فروخت ہنر ہوگا، اس کے پاس روزگار ہوگا، وہ اپنی روزی روٹی خود کما سکے گا، تو وہ اس ذریعے سے پروڈکٹیو سٹیزن بن جائے گا، اپنے معاشرے کو کچھ دینے والا بنے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ معاشرے کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پسند آئے گا، اس سے کچھ آپ حاصل کریں گے، میری ایک چھوٹی سی یہ کاوش ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔